قیامت تک کتنا عرصہ گزرے گا اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ اس کو اس طرح دیکھا جائے تو ہمارا وجود گویا اس دنیا میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سفر کرنے والے اونٹ یا اونٹوں پہ سفر کرنے والے تھوڑی دیر آرام پانے کے لیے اس مقام پہ رک جاتے ہیں جہاں اونٹوں کو کچھ دانہ پانی چارہ کا انتظام کر لیا جائے، پھر آگے بڑھ جائیں۔ عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ بویا جاتا ہے وہ اس کو آخرت میں اس کو ملے گا، یہاں پر جو کچھ حاصل کرنا ہے اتنا حاصل کر لیں۔ یہ بحث ہم اگر کرتے جائیں پھر یہ مقدمہ باقی رہے گا، آگے بڑھ نہیں پائے گا، ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مقام ٹھہرنے کا ہے مختصر سے وقفے کے لیے، تو یہ زمین کیسی ہے، یہ عالم کیسا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اصلیت ہے، اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ بدان جان لو، قواک اللہ، اللہ تمہیں قوی کرے، اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے، اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے کہ یافتم، میں نے پایا، داتا گنج بخش فرماتے ہیں میں نے پایا ان عالم را، اس عالم کو۔ آپ لفظ دنیا یہاں استعمال مت کیجیے، دنیا اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے۔ ان عالم را، عالم سے مراد یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ ناس، انسان جو اس عالم میں رہتے ہیں، انسان کے لیے لفظ انسان بھی آیا ہے، انسان کے لیے ناس بھی آیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لوگ جو اس عالم میں بستے ہیں اس کا نام ہے ناس، اس عالم کو ناسوت کہتے ہیں۔ اس عالم ناسوت کو یافتم، میں نے پایا، محل اسرار خداوند، اللہ رب العزت کے اسرار کا مقام میں نے پایا ہے۔ یہ جو عالم ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ محل اسرار ہے، اللہ کے راز و رموز کا عالم ہے۔ عزیزو، اگر اس لفظ پر ہی ہم گفتگو کریں تو بہت بڑی طویل گفتگو ہوگی اور بہت کارآمد گفتگو ہوگی، لیکن حضرت جو اس کو فرماتے ہیں آگے اس پہ بھی غور کیجئے۔ یہ محل اسرار ہے، اللہ کے راز و رموز کا عالم ہے۔ ناسوت، ناس یعنی انسان، انسانوں کا عالم، یہ انسانوں کا عالم ہے، اور جو ملکوت ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ اب یہ محل اسرار خداوند ہے، یہ عالم اللہ کے اسرار کا مقام ہے، اور مکونات را، اور مکونات کا ایک تو لفظ ہے کون، کون کے معنی اللہ نے کن فرمایا، کن سے جو ہو گیا وہ کون ہے، اور کن سے جو وجود پا گیا وہ صاحب مکان ہو جاتا ہے، یعنی مقام اس کا ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے کن سے اس کی تخلیق نہیں فرمائی تو علم الہی میں وہ چھپا ہوا تھا، جب کن کہہ دیا وجود ظاہر ہوگا، تو اس سے کن کے ساتھ فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے، وجود پا جاتی ہے۔ تو یہ جو وجود جو پا گیا وہ اسرار خداوندی کا مقام ہے، مکونات را موضع، اور یہ اس کا مقام ہے، یہ چھپے ہوئے رازوں کا مقام ہے۔ ودائع وئی، اور اس کی ودیت کی ہوئی صلاحیتوں کا، نعمتوں کا مقام ہے۔ وہ مثبتات را جائے گا، اور اس کے جو ثابت اس کے علوم کا ثبوت دینے والے ہیں، اس کے وجود کا ثبوت دینے والے ہیں، اس کا وہ مقام ہے۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے
والی جو سب سے بزرگ شے ہے، سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ یہ انسان ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عالم ہے، یہاں سے اللہ کے وجود کا ثبوت دینے والے جو ہیں وہ یہ انسان ہیں۔ اور یہ جگہ جائے گاہ لطائف، اور اس کے لطائف کی جگہ ہے۔ لطیفہ کہتے باریک لطیف شے، حساس، جسے بہت ہی بڑی شے، جس طرح یہ الماریاں ہیں، زمین آسمان پتھر جھاڑ پہاڑ، یہ جو لطیف شے نہیں ہے، اس کے اندر جو بات ہے، راز ہے، وہ لطیفہ ہوتا ہے۔ یہ جو سب چیزیں کس کے حق میں ہیں؟ اندر حق دوستانہ، جو اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے حق میں یہ محل اسرار ہے، مکونات کا مقام ہے، اللہ کی دی ہوئی ودیت کی ہوئی اور اس کے وجود کو ثابت کرنے والی جو شے ہے وہ انسان ہے۔ اور کس کے حق میں؟ اللہ کے دوستوں کے حق میں۔ اور جواہر، جوہر کی جمع، عربی میں جوہر، فارسی میں گوہر، و اعراض، عناصر، اجرام، اشباع و طباع، جملہ حجاب عن اسرارن۔ یہ جواہر ہے، اعراض ہیں، عناصر ہیں۔ عناصر آپ مشہور جانتے ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ عناصر ہے۔ اجرام فلکی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور زمین ہے، یہ بھی اجرام کہلاتا ہے۔ یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ اجرام۔ اشباح اور بعض چیزیں ایسی دھندلی ہیں، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آسمان ہے، کیا ہے؟ یہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ اس طرح ہے کہ اس میں کوئی لیئر نظر نہیں آتی ہے، کوئی سطح نظر نہیں آتی ہے۔ کوئی ایک پردہ ہے کہ ہم نے ایک پردہ باندھ دیا، ایک پردہ ایسا، دوسرا ایسا، تیسرا ایسا، چوتھا، تو اس کو یہ مٹیریل کوئی شے ہوتی ہے جو پردے کو چیر کے جائیں، یہ مٹیریل بھی نہیں معلوم ہوتی کیسی۔ اشباح و طباع، اور اس کی طبیعتیں۔ جملہ حجاب عن اسرارن، جو اللہ کے اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جتنے نظر آ رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور ہم خود ہیں۔ یہ تمام کے تمام حجابات ہیں اللہ کے اسرار پر۔ کہاں پر؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اندر محل توحید، توحید کا جو مقام ہے، اس مقام پر یہ حجاب ہیں۔ اندر محل توحید، اثبات ان اشیاء کا وجود ثابت کرنا، یعنی ان کا بھی ایک وجود ہے، مستقل وجود مان لینا۔ زمین کا، آسمان کا، جھاڑ کا، پہاڑ کا، فرشتوں کا، یا ہمارا ایک مستقل وجود مان لینا، توحید کے مقام پر ان ہر ایک شرک باشد، یہ تمام شرک ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا وجود یہ وجود ہے، لیکن ایک مستقل وجود نہیں ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا دیکھنا، ہماری نظر ہے، بصر ہے، سماعت ہے، کلام ہے، یہ سب یہ مستقل نہیں ہیں، یہ ایک وجود کی محتاج ہیں۔ مثلا نظر